اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع، بلکہ ایک لوگوں میں عام جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کہ قسمت کیا ہے، مقدر بھی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا خدا نے ہماری قسمت لکھی ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں اس کے لیے بہت ساری غلط سوچیں بھی پائی جاتی ہیں۔ میں نے چند ایک سوالات اٹھائے ہیں اپنی ویڈیو میں، امید کروں گا کہ آپ ان سوالات کے پہلے جواب دیں گے، پھر آگے اس کا میری طرف سے میرا ایک اپنی نظریہ ہے، سوچ ہے، کیا خدا نے ہماری قسمت لکھی ہے نہیں یا نہیں؟ میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اصل میں قسمت کا تصور کیا ہے، کیا کنسیپٹ ہے قسمت کے حوالے سے، اور ہونا بھی کیا چاہیے، اور ہمارے لوگوں میں قسمت کا کنسیپٹ پایا کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس پہ ایک مختصر سی چھوٹی سی بات کریں گے، رپلائی ضرور کریں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قسمت جو ہے وہ خدا کے ہاں لکھی جاتی ہے، تو میں ایک سوال کرتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے، بچوں سے، کہ ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد وہ بچوں کو ٹیسٹ دیتا ہے، بچے آ کے ٹیسٹ لکھنا شروع کرتے ہیں، تو ایک بچہ جو ہے اس کا ٹیسٹ پکڑ کے ٹیچر خود لکھ دیتا ہے، اور ایک بچہ جو ہے اس کو خود غلط کروا دیتا ہے۔ جس کو ٹھیک کروایا ہے وہ بھی ٹیچر نے ٹھیک کروایا، جس کو غلط کروایا ہے وہ بھی ٹیچر نے غلط کروایا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ قصور ٹیچر کا ہے یا بچے کا ہے جس نے غلط لکھا ہے؟ انعام ٹیچر کو ملنا چاہیے یا بچے کو ملنا چاہیے جس نے درست لکھا ہے؟ اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب رزلٹ آئے گا، ٹیچر بچے کو انعام دے گا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا ورک کیا ہے، بہت اچھا پیپر کیا، ٹیسٹ کیا ہے، تو میں آپ کو انعام دے رہا ہوں۔ تو کچھ بچے اٹھیں گے، کہیں گے سر یہ کیسا ناانصافی ہے کہ جب آپ نے بچے کو خود لکھوایا ہے تو خود ہی اس کو انعام دے رہے ہیں۔ دوسرا کہے گا سر آپ نے دوسرے بچے کو خود غلط کروایا ہے، خود ہی اس کو انعام دے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت لکھی ہے اور میری قسمت میں نماز پڑھنا لکھا ہے تو میں خود نماز پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا جو چور ہے، یہ شرابی ہے، اس کی قسمت میں شراب پینا اور چوری کرنا لکھا ہوا ہے تو وہ چوری کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہم خدا تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ہم تو کھڑے ہو کے کہیں گے یا خدا جو میں نے چوری کی ہے وہ تو نے میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی تو میں نے چوری کر لی، تو نہ لکھتا میں نہ کرتا، تو میری قسمت میں نماز لکھ دیتا میں نے نماز پڑھ لیتا۔ اگر جب آپ قسمت کا کنسیپٹ یہ اپنے ہاں رکھتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں بھئی رزق میں جو کچھ قسمت میں لکھا ہوا وہ مل جانا ہے، رزق لکھا ہوا ہے مل جانا ہے، قسمت میں بڑی منزل یا کامیابی یا یہ وہ فلاں لکھا ہوا ہے وہ مل جانا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر گھر میں بیٹھ جائیں چپ کر کے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قسمت لکھ دی ہے۔ میرے اس سوال کا جواب اگر کسی کے پاس ہو تو ضرور دیں کہ اللہ نے اگر قسمت لکھ دی ہے تو پھر کسی کی قسمت میں چوری کرنا لکھا ہوا ہے جس وجہ سے وہ چوری کر رہا ہے، کسی کی قسمت میں شراب پینا لکھا ہوا ہے جس وجہ سے وہ شراب پی رہا ہے، کسی کی قسمت میں نماز پڑھنا لکھ رہا ہے، کسی کی قسمت میں عبادت لکھی ہوئی ہے، کسی کی قسمت میں اچھا کام لکھا ہوا ہے جس وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ برائی کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ خدا کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، آپ سے یہ سوال تو ہے، بہرحال سوال چھوڑ رہا ہوں، آپ اس کا جواب ضرور مجھے دیں اپنی دانش کے مطابق، عقل علم شعور کے مطابق، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خدا تعالیٰ نے قسمت ضرور لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کنسیپٹ نہیں ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت لکھی ہوئی ہے۔ بھائی اللہ نے قسمت نہیں لکھی، ہم کہتے ہیں جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی بھی ایک طرح سے شامل ہے کہ اللہ اس چیز کا پھر محتاج ہے کہ اللہ ہماری قسمت لکھے اور ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب خالق مالک ہے، بڑا ہے، تو اللہ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے قسمت کا نام پہ اللہ کو محتاج کر دیا ہے کہ بھئی اللہ قسمت لکھے گا پھر ہم وہ کام کریں گے۔ نہیں، اس کا کنسیپٹ ہم یہ کہتے ہیں
اللہ نے قسمت لکھی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، اللہ نے قسمت لکھی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں اس کو کہہ لیں، اس کو یوں کریں، اس کا کنسیپٹ یوں سیدھا کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کو پتا ہے، اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بندے نے یہ کرنا ہے، یعنی اللہ نے بندے کو آزادی دی ہے، تیری مرضی ہے جو مرضی کر، جو بندہ کرے گا اپنی مرضی سے، یعنی ٹیچر نے کلاس میں بچے کو پڑھا دیا، سارا کچھ سکھا دیا، اب ٹیسٹ میں اس کو آزادی دی ہے کہ بھئی لکھ، تو کیا لکھتا ہے، جو وہ لکھتا ہے، جو وہ کچھ کرتا ہے وہ پھر ٹیچر چیک کرتا ہے اور اس حساب سے بچے کو پاس یا فیل یا انعام کا حقدار یا سزا کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹیچر خود اس کے اوپر لکھے بھی تو اس کو یہ لکھ، تو یہ لکھ، تو خود ہی غلط کروا دے اور خود ہی ٹھیک کروا دے، نہیں، اللہ بندے کو غلط یا ٹھیک نہیں کروا رہا، اللہ بندے کا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جو ہم عمل کریں اس سے پھر ہم بنتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو نے کیا کیا ہے، تیرے اعمال نامہ میں کیا ہے، اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا۔ جو جو ٹیچر بچے کو کروا دیتا ہے، بچے نے وہی کچھ کرنا ہے اور پھر اس سے انعام کا یا سزا کا حقدار وہ ہے۔ اسی طرح یہ اللہ نے علم دے دیا، عقل دے دی، شعور دے دیا، سارا کچھ دے دیا بندوں کو، اور دنیا میں بھیج دیا، نعمتیں دے دی، وسائل بھی دے دیا، پھر کہا کہ کرو اب تم کیا کرتے ہو۔ پھر بندوں نے کسی نے اچھا کیا، کسی نے برا کیا، اپنی عقل اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کیا، جو جس نے کیا اس کو وہ حقدار ٹھہرا کے، کسی نے اچھا کیا تو اس کو نیکی کا صلہ نیک ملا، کسی نے برا کیا تو بدی کا صلہ بد ملا، لیکن اپنی مرضی سے جو کوئی کچھ کرے گا اس کو اسی کا اجر ملے گا۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے قسمت لکھ دی ہے بھائی وہی ہونا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ نہ کرنے کے بہانے ہیں سارے، کہ جب ہم کہتے ہیں قسمت لکھی ہوئی ہے، قسمت میں جو لکھا وہی ہونا، نہیں، اس کا مطلب ہم نے وہ کام کرنا نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کے بہانے تلاش کریں۔ کسی بندے نے روزی روٹی نہیں کمانی، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، محنت اس نے نہیں کرنی، وہ کہتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے بھائی مل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح و گاہ میں